جمادی الثانی کے صدقے کی فضیلت الفاظ میں مضمون مقدمہ صدقہ اسلام کا وہ شاندار عمل ہے جو نہ صرف انسان کی دولت کو پاک کرتا ہے بلکہ دل کو نرم، سماج کو مضبوط اور ریشینتے انسان اور خدا کو مزید قریب کرتا ہے۔ اسلام کیلنڈر میں ہر مہینہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور محتاجوں کے ساتھ تعاون کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جمادی الثانی بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کو صدقہ و سخاوت کے اعمال بڑھانے اس مضمون میں ہم صدقے کی تعریف، اس کی دینی و دنیاوی فضائل، قرآن و احادیث کی روشنی۔ جمادی الثانی میں صدقہ دینے کے خاص پہلو، عملی اطلاقات اور روزمرہ کے رہنما اصول تفصیل سے بیان کریں گے۔ صدقہ کیا ہے؟ تعریف و معنی۔ صدقہ لغت اسد، سچائی سے متعلق ہے، جس کا مطلب ہے نکاتن، صداقت اور خیرخواہی سے نکلا ہوا مال۔ شرنا صدقہ وہ مال چیز ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی بدلہ توقع کے غربا، مساکین، یتیموں، مسافروں کسی جائز ضرورت مند کو دی جائے۔ صدقہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ نقدی صدقہ خوراک، کپڑا، علاج، معالجہ کا خرچ، علم سکھانے مسجد تعمیر کرنے جیسی دائمی خدمات، جنہیں صدقہ جاریہ کہتے۔ صدقہ کی قرآنی بنیادیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقہ کو متعدد مقامات پر فضیلت دی ہے۔ ایک مشہور مثال سورہ البقرہ کی آیت ہے، میں اسلّہ الوزنی آنف نقابنے ماوے علیہ آمفن سیبن الین وے میں اسلن ہے بیو نابتے تسیبائے سوئے نیاب نلے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے، نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرتی ثواب کی صورت میں بھی۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی دوسری آیات اور سورہ توبہ کی احکام ذکو میں بھی خرچ کرنے کی اہمیت واضح ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صدقہ سے دولت میں برکت آتی ہے، دلوں میں رحمت ہوتی ہے اور معاشرہ استحکام پاتا ہے۔ احادیث میں صدقے کی اہمیت، احادیث مبارکہ میں صدقہ کی تعریفات و برکات کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ نبی کریم نے صدقہ کو گناہوں کے مٹانے، آفتوں سے بچانے، رزق میں اضافہ اور دل کی سختی دور کرنے کا ذریعہ قرار داک۔ روایات میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھانے جیسا ہے اور بطن المال میں خرچ کرنا اللہ کی نظر میں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں ہم ذکر کر دیں کہ احادیث کے الفاظ و اسناد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ عمومی اصول یہ ہے کہ صدقہ سے روحانی و مادی فوائد ہوتے ہیں۔ جمادی الثانی میں صدقہ کیوں؟ خاص توجہ اور نیت۔ جمادی الثانی کسی خاص فرمان الہی مہینہ نہیں جسے مقدس مان رمضان ذوالحجہ جیسا مرتبہ حاصل ہو، مگر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال کے ہر مہینے میں صدقہ کرے۔ جمادی الثانی کو بطور موقع اختیار کرنا اس لیے مفید ہے کہ ایک سال کا ایک نیا دورانیہ، سال کے مختلف مہینے ہمیں اپنی عبادات کو منظم کرنے کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ جمادی الثانی میں صدقہ کا اہتمام عزم سالانہ کی تکمیل کا حصہ ہو سکتا ہے۔ مساجد و مدارس اور مقامی حاجات، اکثر مقامی سطح پر خالی رہ جانے والی حاجتیں اسی وقت سامنے آتی ہیں جب لوگ عام طور پر صدقہ کم کرتے ہیں، اس لیے اسی مہینے میں دینے سے حقیقی فرق پڑ سکتا ہے۔ 3 نیت کی تجدید۔ کسی مخصوص ماہ کو صدقہ بنانے سے ہم اپنی نیتیں تازہ کر سکتے ہیں اور صدقہ کو معمول بنانا آسان ہوتا ہے۔ صدقہ کے روحانی فوائد، قلبی پاکیزگی۔ صدقہ دل سے بخل، تکبر اور خود غرضی کو دور کرتا ہے اور انسان کو عاجزی و ہمدردی سکھاتا ہے۔ 2 گناہوں کا کفارہ۔ احادیث میں صدقہ کو گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا حصہ اس کے گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 3 اللہ کی نزدیکیاں۔ خرچ فی سبیل اللہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن میں بارہا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کا بدل کئی گانا دے دیتا ہے۔ 4 آزمائش میں آسانی۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اسے روحانی مضبوطی ملتی ہے اور مشکلات میں صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ کے سماجی و دنیاوی فوائد، غربت میں کمی۔ صدقہ براہ راست ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور غربت کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ 2 معاشرتی ہم آہنگی۔ امیر اور غریب کے درمیان تعلقات میں مضبوطی آتی ہے اور طبقاتی کشیدگی کم ہوتی ہے۔ 3 تعلیم و صحت کی ترقی۔ صدقہ تعلیمی اسکالرشپ، طبی امداد اور مقامی سہولیات میں سرمایہ کاری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 4 ساکل معیشت کی تحریک۔
جب ضرورت مندوں کو مدد ملتی ہے تو وہ بھی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، یوں مجموعی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ صدقہ دینے کے طرز عملی رہنما، نیت خالص رکھیں۔ صدقہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دیں۔ 2 بر وقت دینا، ضرورت مند کے وقت پر دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے، دیر کرنے سے فائدہ کم ہو سکتا ہے۔ 3 گمنامی کو ترجیح دیں، جب ممکن ہو تو صدقہ خفیہ دیجیے، اس سے دونوں فریقین کا وقار محفوظ رہتا ہے اور نیت میں صداقت بڑھے گی۔ 4 صدقہ جاریہ میں سرمایہ کاری کریں، مثلاً پائیدار منصوبے، مسجد خود کفیل، اسکول، کنواں، مستقل طبی سہولت۔ یہ صدقہ آپ کے لیے آخرت میں مستقل فائدہ بنے گا۔ 5 ذاتی سرمایہ اور وقت دونوں دیں، بعض اوقات وقت ہنر کی ادائیگی بھی صدقہ ہے، تعلیم دینے، مریضوں کی دیکھ بھال، دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینا بھی صدقہ ہے۔ 6 اپنے گھروں میں درس و تربیت، بچوں کو صدقہ کرنے کی تربیت دیں، اس سے آئندہ نسل بھی ذمہ دار بنے۔ صدقہ اور ذکو کا فرق یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذکو اسلام کی شرعی فرض ہے، جبکہ صدقہ نفلی اور ثواب کا ذریعہ۔ ذکو مخصوص شرائط و مقادیر کے ساتھ فرض کی جاتی ہے اور اس کا اہتمام مالی شرائط پوری ہونے پر واجب ہے۔ صدقہ ہر وقت ہر مقدار میں دیا جا سکتا ہے۔ جمادی الثانی میں ذکو کا حساب کر کے ادا کرنا بھی ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر اگر سال مالی کا اختتام قریب ہو۔ عملی مثالیں، کہانیاں و واقعات۔ ایک گاؤں میں ایک شریف آدمی نے جمادی الثانی کے مہینے میں غریبوں کے لیے روزانہ ایک بڑا دیگ چلا دا۔ اس عمل سے صرف بھوک مٹتی نہیں بلکہ بچوں کی سکول حاضری میں اضافہ ہوا، والدین کی صحت بہتر ہوئی اور گاؤں میں ایک مشترکہ احساس ذمہ داری پیدا ہوا۔ اسی طرح شہر کے ایک تاجر نے جمادی الثانی میں یتیم بچوں کے لیے تعلیمی اسکالرشپ کا اعلان کیا، جس سے کئی خاندانوں کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی اور بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صدقہ صرف ایک وقتی امداد نہیں بلکہ تبدیلی کا آلہ ہے۔ جمادی الثانی میں صدقہ کے مخصوص ایاز، روزانہ افطاری یا ناشتہ کا اہتمام، اگر ممکن ہو تو مقامی ضرورت کے مطابق۔ 2 گھر کے نزدیک کسی مدرسے یا سکول کے لیے کتابیں، اسٹیشنری کا پیکج۔ 3 علاج کے لیے مریضوں کا خرچ، الفاٹینا مقامی کلینک قائم کرنا۔ 4 بوڑھوں اور تنہا لوگوں کے لیے خوراک و دوا کی فراہمی۔ 5 صاف پانی کے کنویں یا ٹینک بنوانا صدقہ جاریہ ہے۔ 6 سخت سردی یا گرمی کے موسم میں کپڑوں یا کولنگ سپورٹس کا انتظام، صدقہ دینے میں اخلاقی اصول۔ یہ عزت و احترام کا خیال رکھیں، مدد ملتے وقت فرد کی عزت نفس محفوظ رہے۔ 2 بغیر مفاد شرط کے دیں، دینی و دنیاوی فائدہ چاہتے ہوئے شرط رکھنا صدقہ کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ 3 مستحقین کی جانچ کریں، صدقہ اس تک پہنچے جسے واقعی ضرورت ہے، وقتی اور منظم جانچ سے یہ ممکن ہے۔ 4 شفافیت برقرار رکھیں، اگر آپ ادارے کے ذریعے دے رہے ہیں تو شفافیت اور آڈٹ ضروری ہے تاکہ حق تلفی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اور اجر کی ضمانت، اگرچہ امان بھلائی میں اجر و ثواب کا حساب بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر قرآن و سنت ہمیں اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ اللہ بہترین جزا دینے والا ہے۔ جو شخص دل سے صدقہ کرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں سکون پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر کا وارث بنتا ہے۔ صدقہ غریبوں پر فضل الہی کے دروازے کھولتا ہے، دشمنی میں کمی کرتا ہے اور برکتیں لاتا ہی مشکلات کا سامنا اور حل۔ بسا اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ خاص نہیں ہے یا وہ محتاج ہیں اس لیے نہیں دے سکتی۔ اس فکر کا حل یہ ہے کہ صدقہ کی شرط اتنی سخت نہیں جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں، چھوٹی سی روٹی، ایک کپ پانی، ایک مسکراہٹ، کسی کو راستہ دکھانا، سب صدقہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ جمادی الثانی میں اگر ہر فرد بس تھوڑا تھوڑا دے تو مجموعی طور پر بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ نتیجہ، جمادی الثانی میں صدقہ کی فضیلت دراصل اس بات میں ہے کہ اس مہینے کو ہم اپنے روحانی و سماجی فرائض کی یاد دہانی اور عمل درآمد کا وقت بنائیں۔ صدقہ نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد ہے بلکہ دینے والے کی روحانی ترقی اور معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کو محض ایک عارضی فعل نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، چاہے وہ مہینہ جمادی الثانی ہو یا کوئی اور۔ خلوص نیت، مستقل مزاجی اور منصوبہ بندی کے ساتھ دیا ہوا صدقہ اللہ کی راہ میں وہ سرمایہ ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ہماری بہتری کا باعث بنتا ہے۔ دعائیہ الفاظ، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی، سخاوت اور خدمت خلق کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں رحمت اور دوسروں کے لیے ہمدردی بھر دے اور ہمارے دیے
گئے صدقات کو قبول فرما کر ہمارے لیے اجر و برکت کا سبب بنائے آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول جماعت مسجد میں پڑھانے کے لیے مختصر لیکچر نوٹس پوائنٹس میں خلاصہ سلائڈز پی پی ٹی کی شکل میں بھی تیار کر دوں، بتائیے آپ کو کون سا فارمیٹ پسند ہوگا۔ جمادی الثانی کے صدقے کی فضیلت الفاظ میں مضمون اردو تعارف صدقہ دین اسلام کا بنیادی اور قابل فخر عمل ہے۔ صدقہ دراصل دل سے خرچ کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا اور اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں حصہ دینا ہے۔ یہ نہ صرف مادی امداد ہے بلکہ ایک روحانی عمل بھی ہے جو دل کی پاکیزگی، مقام قرب الہی اور معاشرتی ہم آہنگی کا باعث بنتا ہے۔ جماد الثانی ایک اسلامی مہینہ ہے جو بعض مواقعات، یادداشتوں اور روایات کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم جمادی الثانی میں صدقے کی فضیلت، اس کے روحانی و دنیاوی فوائد، شرعی حیثیت، عملی ترعمل اور معاشرتی اثرات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ صدقہ کی شرعی اور نظریاتی حیثیت۔ اسلام میں صدقہ ایک لازمی نفلی عمل دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ اس کو ایک فریضہ صدقہ ہے جبکہ صدقہ نفل ہر مسلمان کے لیے مستحب عمل ہے۔ قرآن و سنت میں صدقہ کی بہت سی ترغیبات ملتی ہیں۔ صدقہ سے دل نرم ہوتے ہیں، مال پلیدیاں دور ہوتی ہیں اور بندے کی بخشش و نزدیکا الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اپنی زندگیوں میں صدقہ کو اہم مقام گبے مال دیا، کبھی وقت دیا، کبھی علم بانٹا اور کبھی محنت سے دوسروں کی خدمت کی۔ جمادی الثانی میں صدقے کی خصوصیت، چونکہ اسلامی مہینوں کا روحانی ماحول جلد تبدیل ہوتا ہے اور بعض مہینوں کی مناسبت سے خاص اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے، اسی طرح جمادی الثانی میں صدقہ کرنے کی طرف توجہ دینا ایک روحانی روایت بن سکتی ہے۔ اسلام کیلنڈر میں ہر ماہ کا اپنا مخصوص روحانی رنگ ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں عبادت کی تاکید، کچھ میں تاریخی واقعات کی یاد اور کچھ میں خاندانی سماجی فرائض کی طرف رغبت۔ جمادی الثانی میں صدقہ اس بات کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ لوگ سردیوں میں مخصوص گھریلو ضرورتوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنے اور اس مہینے کے دوران اپنے اعمال کو صدقہ صدقہ کے روحانی فوائد، قلب کی پاکیزگی۔ صدقہ دل کی خود غرضی کو کم کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتا ہے تو غرور، بخل اور لالچ کم ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی اور قرب اللہ، خرچ کرنا اللہ کے تعاون اور بندگی کا ثبوت ہے۔ جو شخص مال خرچ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتا ہے اور اسی سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی بخشش دین۔ اسلام میں عام تصور یہ بھی ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نیکی اور صدقے سے انسان کو اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید بڑھتی ہے۔ دل کی سکونت، جب کوئی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو دل کو سکون اور روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک اندرونی راحت ہے جو دنیا کی دولت سے نہیں مل۔ صدقہ کے دنیاوی فوائد، معاشرتی مساوات۔ صدقہ امیر اور غریب کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ مال کی گردش سے غربت میں کمی آتی ہے اور معاشرے میں امن و امان بہتر ہوتا ہی۔ قومی و مقامی استحکام، جب کمیونٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تو جرم، چوری اور دیگر سماجی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ معاشی استحکام سے تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ بیماری اور فقر کے اثرات میں کمی۔ صدقہ کے ذریعے غریبوں کے علاج، بچوں کی خوراک اور رہائش کی سہولت فراہم کی جاتی ہے جس سے سماجی بیماریوں کا پھیلاؤ رکتا ہے۔ صدقہ اور آخرت، ثواب و جزا۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کا ثواب بے پناہ ہے۔ آخرت میں اللہ کے نزدیک صدقہ کرنے والوں کو اونچا مقام ملتا ہے۔ صدقہ آخرت میں مدافعت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب انسان کو مشکلات، آفت کا سامنا ہو تو اس کے صدقے اس کے لیے شفاعت کر سکتے۔ صدقہ کا حقیقی اجر وہ ہے جو دل کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیت سب سے اہم ہے۔ سنتوں اور اقوال کی روشنی میں صدقہ، ہمیں احادیث اور سلف صالح کی زندگیوں میں صدقہ کا بہت زور ملتا ہے۔ صحابہ اور تابعین اکثر اپنے مال و گھر کی اشیاء ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ چھوٹا دیا گیا صدقہ بھی بڑے ثواب کا سبب بنتا ہے جب وہ اخلاص سے کیا جائے۔ درس اخلاق میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ صدقہ کرنے والا خود کو اللہ کی رضا کا طلبگار بناتا ہے اور یہ روحانی بہتری کا راستہ ہی عمل رہنمائی۔ جمادی الثانی میں صدقہ کیسے کرے؟ نیت واضح کریں۔ صدقہ کرتے وقت نیت صاف رکھیں۔ یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، شہرت دکھاوے کے لیے نہیں۔ ضرورت کا درست اندازہ لگائیں۔ اپنی کمیونٹی میں موجود حقیقی ضروریات کو پہچان، خوراک، کپڑے، طبی امداد، تعلیمی مدد، قرضہ معافی، مستحق کو پہچانیں۔
صدقہ ہر کسی کو نہیں بلکہ مستحقین کو دیا جائے۔ مقامی مساجد اوقاف قابل اعتماد خیراتی اداروں کے ذریعے مدد فراہم کریں تاکہ رقم صحیح ہاتھوں تک پہنچے۔ مسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ دیں۔ ایک مرتبہ بڑا صدقہ کرنا اچھا ہے، مگر مستقل اور چھوٹے صدقے بھی بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ روزانہ چھوٹیے الف ہفتہ وار معمول بنائیں۔ وقت اور محنت کو بھی صدقہ سمجھیں۔ صدقہ صرف مال نہیں، علم، وقت، محنت اور ہنر بھی صدقہ۔ آؤکس غریب بچے کو پڑھانا، کسی بزرگ کی خدمت کرنا، طبی کیمپ لگانا بھی صدقہ ہے۔ معاشرتی اور مقامی منصوبے مثالیں: خوراکی بینک اوفنرنج پروجیکٹ۔ جمادی الثانی کے دوران مقامی مسجد کمیونٹی جگہ پر ایسے بینک بنائے جائیں جہاں روزانہ بچا ہوا کھانا خشک راشن رکھا جائے تاکہ ضرورت مند آئیں اور خود لے سکیں۔ تعلیمی اسکالرشپ، بچوں کی تعلیمی فیس کے لیے فنڈ قائم کریں، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو ایک بہترین معاشرتی سرمایہ ہے۔ طبی کیمپ، مفت افطار، گرم مشروبات اور طبی معائنہ کے ساتھ مختصر طبی کیمپ جس میں ضرورت مند مریضوں کو دوائیں بھی دی جائیں۔ گھر کی مرمت پروگرام، کم آمدنی والے خاندانوں کے گھروں کی چھت دیواروں کی مرمت کے لیے والنٹیئر گروپس بنائیں۔ قصص و حکایات، مثالی کہانیاں۔ ایک مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک گاؤں میں ایک ضعیف بزرگ تھا جو سردیوں میں ٹھٹھرتا رہتا تھا۔ ایک شام جب گاؤں کے نوجوانوں نے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے مل کر اس کے لیے ایک نیا کمبل اور چند دن کا راشن مہیا کاس کہ دل کی خوشی اور روحانی سکون نے پوری کمیونٹی کو متاثر کیا۔ وہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک اور مثال شہر کی ہے جہاں ایک طالب علم اپنی فیس ادا نہ کر سکا، ایک خیرات دینے والے نے اس کی فیس دے دی اور اسے ہمت دی کہ وہ پڑھائی جاری رکھے۔ بعد میں وہ طالب علم کامیاب آدمی بنا اور واپس آ کر اسی چند لوگوں کی مدد کی۔ یعنی صدقہ سلسلہ احسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ صدقہ میں اخلاص کی اہمیت۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کبھی کبھار دکھاوے ریا کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام میں ریا سب سے باری صفت ہے اور صدقہ کو تباہ کر دیتی ہے۔ صدقہ کا اصل ثواب صرف اس صورت میں ملتا ہے جب وہ خالصتً اللہ کے لیے ہو، اس لیے اپنی نیت کو ہمیشہ جانچیں اور کوشش کریں کہ صدقہ خاموشی سے اور بغیر کسی تزئین کے کیا جائے۔ امور مالی اور صدقہ منصوبہ بندی کیسے کریں؟ بجٹ میں صدقہ کا حصہ رکھیں۔ ماہانہ آمدنی کا ایک مخصوص حصہ صدقہ کے لیے مختص رکھیں، یہ چاہے کم ہو مگر مستقل ہو۔ ضرورت مندوں کا ریکارڈ برقرار رکھیں۔ اگر آپ مستقل صدقہ کرتے ہیں تو ایک سادہ ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی مدد کہاں اور کیسے۔ جیم الف رہی ہے مشترکہ کمیونٹی فنڈ۔ محلے خاندان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ فنڈ بنائیں جس سے متفرق مدد فراہم کی جائے۔ چند عملی مسائل اور ان کے حل: ساکھ اور شفافیت۔ صدقہ دینے والے افراد کو شفافیت کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ جائے، اس کے لیے معتبر کمیٹی تنظیم بنائیں اور حساب کتاب کی روات رکھیں۔ غلط استعمال کے خدشات: بعض اوقات دی گئی رقم غلط استعمال ہو سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے رعایتی منظم طریقہ اختیار کریں، مثلاً راشن کی بجائے ووچرز دینا، براہ راست طبی امداد فراہم کرنا۔ سماجی طنز و تنقید: کبھی لوگ صدقہ کرنے والوں کی نیت کو سوال میں لاتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ صدقہ خلوص نیت اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے اور لوگوں کے ردن عمل سے بے نیاز رہا جائے، کیونکہ اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جمادی الثانی میں صدقہ کے لیے تجاوز: مہینے کے آغاز میں ایک پلان بنائیں، یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس قسم کا صدقہ کریں گے، راشن، بلاسود قرض، تعلیمی وظائف، طبی مدد وغیرہ۔ کمیونٹی کو منظم کریں، محلے کی سطح پر ایک کمیٹی بنائیں جو مستحقین کا تعین کرے اور صدقہ کی تقسیم کری۔ خصوصی محافل اور لیکچرز: اس ماہ میں صدقہ کی فضیلت پر علمی حلقے اور لیکچرز منعقد کریں تاکہ شعور بڑھ سکے۔ آن لائن مہمات: اگر دستیاب ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹی مہمات چلائیں تاکہ دور دراز لوگوں تک بھی مدد پہنچ سکے۔ نتیجہ: صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرد و معاشرہ دونوں کی فلاح کا وسیلہ بنتی ہے۔ جمادی الثانی میں صدقہ کرنے سے نہ صرف مستحقین کو فوری مدد مل سکتی ہے بلکہ دینے والے کا دل بھی پاک و منور ہوتا ہے۔ صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، معاشرے میں محبت و تعاون پیدا کرتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب عظیم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ صدقہ کو اپنی
زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، نہ صرف مال بلکہ وقت، علم اور محبت کو بھی دوسروں کے لیے خرچ کریں۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے اخلاص، نیت اور استقامت پر ہے۔ اللہ ہمیں صدقہ کرنے اور اس کو خلوص کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مختصر طویل شکل میں آنات دعا نکات کی فہرست کے طور پر بھی تیار کر دوں۔ بتا دیجئے کہ آپ کس انداز میں اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مثلاً خطبہ، لیکچر، ویڈیو، اسکرپٹ، پوسٹ کے لیے مختصر اقتباسات، تو میں اسی بنیاد پر تبدیل کر ڈال اوہے گا۔ جمادی الثانی کے صدقے کی فضیلت۔ الفاظ کا مضمون تعارف۔ صدقہ اسلام کی وہ سنت ہے جو انسان کی روح کو پاک کرتی ہے، مال کو برکت دیتی ہے اور معاشرے میں محبت و ہمدردی کے رشتے مضبوط کرتی ہی۔ صدقہ صرف مالی عطیہ نہیں بلکہ وہ وسیع تصور ہے جس میں زبان، عمل، وقت اور نیک نیت کے ذریعے دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانا شامل ہے۔ اسلام تقویم کے مختلف مہینوں میں خاص اعمال کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور جمادی الثانی بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نیکی و عبادت کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم جمادی الثانی کے صدقے کی فضیلت، اس کے روحانی و معاشرتی اثرات، عملی اقسام اور روزمرہ زندگی میں اس کی تطبیق پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ صدقہ کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ اسلام میں صدقہ کا لغوی مطلب ہے سچ اور صدق سے نکلا ہوا، لیکن شرعی لحاظ سے صدقہ سے مراد وہ نیکی اور عطیہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دل کی پاک نیت کے ساتھ کسی محتاج، مسکین، یتیم، مسافر کسی ضرورت مند کو دیا جائے۔ صدقہ کے اندر مالی مدد تو سب سے عام ہے، مگر اس کے دائرے میں علم کی ترسیل، اچھا مشورہ، کسی کی مدد کرنا، کسی کے درد کو دور کرنا اور ماحولیاتی صفائی جیسے اعمال بھی شامل ہیں۔ صدقہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر محبت اور ایثار کی طرف راغب کرتا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ اور روحانی موقع۔ اسلامی مہینوں میں ہر مہینہ کا اپنا ایک مخصوص روحانی رنگ ہوتا ہے۔ جمادی الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ بعد ازن ربیع الاول اور ربیع الثانی آتا ہے، اور اس کا ضمنی مقام بعض علماء کی روایت اور روایتی دینی مجالس میں خاص نوعیت کا رہا ہے۔ اس مہینے میں بھی مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ نیکی، توبہ اور صدقہ میں اضافہ کریں تاکہ اپنی راہوں کو اللہ کی رضا کے قریب لاتا۔ حوالے سے بعض مشہور واقعات اور بزرگوں کے اعمال نے اس مہینے کو عوام میں مقبولیت بخشی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کو خاص اہمیت دیتے۔ آورین و حدیث کی روشنی میں صدقہ کی فضیلت۔ عمومی حوالہ جات۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں صدقے و عطیات کے بارے میں متعدد نصائح ملتی۔ آورین کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو مال کی پاکی اور دل کی صفائی کے سبب قرار دیا ہے۔ نبی کریم نے بھی صدقہ کی فضیلت بتائی، مختلف مواقع پر فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، گناہوں کا مٹانے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں اجر کا سبب بنتا ہے۔ حدیث اس میں آیا ہے کہ اہل ایمان کی مالی اور سماجی مدد کرنے والوں کو بڑا مقام ملے گا۔ ان نصوص کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد صدقہ دینے کے روحانی فوائد، دل کی صفائی اور نیک نیت کا ارتقاء۔ صدقہ انسان کے دل سے خود غرضی، حقداری اور بخل کے بیج نکالتا ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اس کے اندر تواضع اور شکر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ صدقہ کئی روایات میں گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اگرچہ اللہ کے سامنے حقیقی توبہ ضروری ہے، مگر صدقہ املالف اس توبہ کا مشیر بن سکتا ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب۔ صدقہ کا اجر دنیا و آخرت دونوں میں بڑھایا جاتا ہے۔ اسے سرمایہ کا بیج کہا گیا ہے جو قیامت میں پھل لاتا ہے۔ دل کو خوفن خدا سے روشناس کرنا۔ صدقہ دینے والا شخص اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور اس کی بڑائی کو محسوس کرتا ہے، جس سے خوف و خشتن الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جامع معاشرتی اور عملی فوائد۔ معاشرتی ہم آہنگی اور بے سینتے تعاون۔ صدقہ سے معاشرے میں فاصلہ گھٹتا ہے، امیر اور غریب کے درمیان پل بنتا ہے، دشمنی اور حسد کے جذبات میں کمی آتی ہے۔ غربت و محتاجی کا خاتمہ۔ جب لوگوں میں صدقہ و خیرات کا جذبہ مضبوط ہو تو غربت آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور افراد کو بنیادی ضروریات مل جاتی ہیں۔ نفسیاتی سکون۔ دینے والے کو اندرونی خوشی و اطمینان ملتا ہے۔ نفسیاتی فائدہ نہایت اہم ہے کیونکہ عطیہ دینے سے سکون قلب پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی ترقی۔ تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کے پروجیکٹس صدقہ و عطیات سے مربوط ہو کر معاشرہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ جمادی الثانی میں صدقے کی خصوصی فضیلت۔ عملی نصائح۔ اگرچہ ہر وقت صدقہ کی فضیلت ہے، مگر کچھ ماہ میں اس عمل کو مزید کثرت
سے کرنا दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। जमादी अलसानी में सदका करते वक्त दर्ज झैल बातों को जहन में रखना चाहिए। एक नियत की सफाई। सदका सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे दिखावे और लोगों के रोब के लिए सदका नुकसानदेह है। दो मुसलसल और मुस्तकिल सदका। एक वक्ती बड़ा अतिया अच्छा है, मगर मुसलसल थोड़ा देना दिल को मजबूत करता है और बरकत में इजाफा करता है। तीन करीब व दूर की मदद। सबसे पहले अपने घर अजीज़ों और महल्ले के मोहताजों का ख्याल रखें, फिर बैरूनी और बड़े मंसूबों की तरफ जा खिदमत इंसानियत के मंसूबे मुंतखब करें। ऐसे इदारों मंसूबों को चुने जो शफाफ हों और उनके नताइज वाज़ेह हों। तालीम, सेहत, साफ पानी और रोज़गार के मंसूबे तवील अलमुद्दत फ़वाइद देते हैं। 5 इल्मी सदका और वक्त की कुर्बानी। सदका का मतलब सिर्फ माल नावल्लुम सिखाना, किसी की रहनुमाई करना, रज़ाकाराना खिदमात भी सदका हैं। सदका के अक़साम और उनकी उफ़ूदीत। एक माली सदका सबसे आम किस्म है। खुराक, लिबास, घर ज़िकू के अलावा नफली सदका भी शामिल है। 2 सदक़े जारिया। ऐसी सदका जो मुस्तकिल नताइज दे, मसलन एक कुनवा बनाना, मदरसा अस्पताल कायम करना, दानिश ओ इल्म फैलाना। 3 ऐनी सदका कोई काम करके किसी की मदद करना, जैसे बीमार की देखभाल, बेसहारा की खिदमत। 4 ज़ुबान और किरदार से सदका। अच्छा कलाम, नसीहत और लोगों के साथ हसन सलूक भी सदका में आते हैं। 5 माहौलियाती सदका। सफाई का एहतमाम, दरख्त लगाना और माहौल की हिफाजत भी सदका तसव्वुर की जा सकती है। सदका के इदाब, पाबंदी और खुफियादारी। अगर मुमकिन हो तो सदका को खुफिया रखें। खुफिया सदका दिल को ज़्यादा सुकून देता है और दिखावे से बचाता है। 2 अतिया देने की शराफत। खुश दिल्ली से देना बेहतर है, ज़बरदस्ती दिखावे के साथ देना असल में नियत की कमज़ोरी है। 3 इवज़ का ख्याल ना रखना। सदका तवक्कोन बदले के लिए ना करें। अगर माली फ़ायदा भी मिले तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से है, मगर असल मकसद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। 4 मोहताज की इज़्ज़त का ख्याल रखें। अतिया देते वक्त मोहताज की इज़्ज़त नफस को ठेस न पहुँचाएं। ये सदक़े के हकीकी मकसद को पूरा करता है। जमादी अलसानी में मखसूस अमाल बराए सदक़ाए फ़कीरों के लिए रोज़ाना की ग़िज़ा का इंतज़ाम। रमज़ान के अलावा भी मुस्तहक़ीन के लिए बाकायदा खुराक का बंदोबस्त बहुत बड़ा सदका है। 2 तालीम के फ़रोग़ के लिए फ़न। बच्चों की तालीम के लिए स्कूल किताबें, आफ़ीस का इंतज़ाम करना सवादालकाफ़ जारिया बन सकता है। 3 ज़लज़ला, सैलाब, आफ़ात के मुतासरीन के लिए इमदाद। अगर इस महीने में कोई आफत पेश आए तो फौरी इमदाद और सदका उसकी सबसे बड़ी फजीलत है। 4 किताबें, दीनी कुतुब और तालीमी मवाद की तकसीम। इल्म फैलाना बेहतरीन सदका है, ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ तालीमी वसाइल कम हों। 5 सेहत और सफाई के मंसूबे। साफ पानी के कुनवे, सुनटी तिब्बी सहूलियात, कम्यूनिटी सफाई मुहिम चिल्लाना एक अजीम और सदका अमल है। अमली मिसालें और कहानियाँ। अमूमी इखलाकी सबक। सदका की फजीलत को समझने में सादा सी मिसालें बहुत मदद करती हैं। एक शख्स जो रोज़ाना थोड़ा सा अतिया देता है, वो आखिरकार अपनी कम्यूनिटी में न सिर्फ माली मदद बनेगा, लका दूसरों को भी इस राह पर ले आएगा। एक और मिसाल में वो स्कूल शामिल करें जिसे एक छोटे ग्रुप ने मिलकर कायम किया और आने वाली नस्लें इल्म हासिल करने लगी। यही सवादालकाफ़ जारिया है। ऐसी कहानियाँ लोगों को मुतहर्रिक करती हैं और अमली कदम उठाने की तहरीक देती। आओ मुश्किलात और उनका हल। कई लोग सदका से कतराते हैं क्योंकि उन्हें खौफ माल का अंदेशा होता है। इसका हल ये है कि एक छोटे मंसूबों से आगाज़ करें। रोज़ाना हफ्तावार थोड़ा देना आदत बनाएं। 2 शफाफ मंसूबों में सरमायाकारी करें। ऐसे इदारों और मंसूबों को तरजीह दें जो शफाफ और मुअस्सिर हों। 3 ख़ानदानी मुशावरत। घर में सदका को मामूल बना ख़ानदान बजट में उसके लिए हिस्सा मुख्तस करें। 4 तालीम और तरबियत। लोगों को सदका की हिकमत और बरकत की तालीम दें ताकि वो अपनी खुशहाली को दूसरों की खुशहाली से जोड़ सके। नतीजा, जमादी अलसानी का महीना रज़ाए इलाही की तरफ लौटने और अपने मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए अमली कदम उठाने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। सदका के ज़रिए न सिर्फ ज़ाती पाकीज़गी और रूहानी उजाड़ हासिल होता है, बल्कि मुआशरा भी मजबूत होता ही चाहिए। अब माली तौर पर अतिया दें, इल्म बाँटें, अपना वक्त और मेहनत आफरीन करें। हर सूरत में सदका एक ऐसा सरमाया है जो दुनिया और आखिरत में नफ़ा देता है। इस महीने को मौके बनाएं कि आप मुस्तकिल सदका का अहद लें। खफ़ी से मालूम तौर पर मोहताजों की मदद करें और अपने घर को भी सदका को कदर देना सिखाएं। सदका न सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बदलता है, बल्कि देने वाले की जिंदगी को भी मानी और सुकून से भर देता है। दुआए इख्तितामी। अल्लाह
ہمیں صدقے سکھا، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رضا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہمارے دلوں کو سخاوت، ہمدردی اور شکر سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید منظم انداز میں 10 نکات کی فہرست ویڈیو اسکرپٹ کے لیے 3 منٹ کا خلاصہ بھی بنا دوں، بتائیے کس شکل میں مزید درکار ہے۔